کراچی سے سلمان ظہیر صاحب نے پوچھا ہے، مجھے مفتی زبیر صاحب سے اتوار کے پروگرام میں یہ پوچھنا ہے کہ والد اپنی زندگی میں پراپرٹی کی تقسیم بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر کی بنیاد پر کر سکتا ہے یا ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے حصے والا قانون لاگو ہوگا؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں، مجھے اس وضاحت کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ جو باپ اپنی زندگی کے اندر اولاد کے اندر مال تقسیم کرے تو وہ کیسے کرے، اس سلسلے میں ایک اصول شریعت سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کی زندگی میں اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں۔ بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی بتا دو کس بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا حق ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مشہور ہوا ہے، کیا کہ یہ جو اولاد ہے، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ باپ کے مال میں، باپ کے تمام مکانات میں، جائیداد میں میرا بھی حق ہے۔ کچھ حق نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں کچھ حق نہیں ہے۔ جب تک باپ زندہ ہے کسی بیٹے کا، کسی بیٹی کا، کسی بیوی کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہے۔ باپ چاہے کھا لے، چاہے پورے کا پورا مال کسی کو صدقہ کر دے، خرچ کر دے، صدقہ کرے، حج کرے، عمرہ کرے، کسی کو دے دے، اٹھا کے گٹر میں پھینک دے، وہ کچھ بھی کرنا چاہے، وہ مالک و مختار ہے۔ اور یہ جو اولاد کے اندر یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ میرے والد کے مال میں میرا اتنا حصہ ہے، اور والدین بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اولاد کا حصہ ہے، اور خود جوان اولاد بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے ماں باپ کے مال میں میرا حصہ ہے۔ وہ والد بھی غلط سمجھ رہا ہے اور یہ اولاد بھی غلط سمجھ رہی ہے۔ جب تک باپ کی آنکھیں زندہ ہیں، جب تک باپ کے سانس میں سانس ہے، اس کے تمام تر مال و متاع کے اندر کسی بیٹے کا، کسی بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اولاد یہ سمجھے کہ شاید ہمارا حق اور حصہ ہے، اور بعض اوقات وہ بڑی ٹھیکیداری کے ساتھ، بڑے زور دے کر کے وہ یہ کہتے دے دو ہمارا حصہ، تو بھائی ہے ہی نہیں اس کا حصہ، غلط مشہور ہے۔ کسی بیٹے کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہے، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو پہلے عرض کر دی، کسی کی زندگی میں اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ 2 باتیں ہو گئیں، اب آ جائیں تیسری بات کی طرف۔ اگر کوئی والد اپنی زندگی میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو مال دینا ہی چاہتا ہے تو پہلی بات تو بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ دے، باپ پر کوئی شرعاً لازم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بھی شریعت نے اس کو نہیں کہا کہ تم اپنی زندگی میں بانٹو، وہ کیوں بانٹے، ہے ہی نہیں ہے، وہ خود مالک و مختار ہے۔ وَكُلٌّ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ، ہر انسان کو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ لہذا اولاً تو اس کو سمجھنا چاہیے کوئی لازم نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اپنی ذاتی خوشی سے، اپنی رضامندی سے اپنی اولاد میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو میراث نہیں کہا جائے گا۔ یہ ترکہ اور جائیداد اور میراث کی تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، عطیہ ہے۔ یہ تحفہ دینا چاہ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، تحفہ اگر دینا چاہتا ہے دے۔ اچھا، اب جب تحفہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو پھر اس میں شریعت ترغیب یہ دیتی ہے کہ جب اپنی اولاد کو تم یہ دینا چاہتے ہو تو تمام اولاد کو برابر سرابر دے دو، یعنی جتنا بیٹے کو دیتے ہو اتنا ہی بیٹی کو بھی دے دو، جتنا بیٹی کو دو اتنا بیٹے کو دے دو۔ 1 لاکھ روپے اگر ایک بیٹے کو دے رہے تو بیٹی کو بھی 1 لاکھ روپے دے دو، کیونکہ یہ میراث تو نہیں ہے، یہ ترکہ اور جائیداد کی تقسیم تو نہیں ہے، یہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ تو پہلا آپشن کیا ہے؟ سب کو برابر دے دو۔ اور اگر کوئی باپ سب کو برابر نہیں دینا چاہتا تو شریعت نے اس کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ باپ کو ڈبل دے دے اور بیٹے کو ڈبل دے اور بیٹی کو اکہرا دے۔ کیا مطلب؟ یعنی بیٹے کو 1 لاکھ روپیہ اور بیٹی کو اس کے مقابلے میں 50,000 روپیہ، اس طرح سے دے دے۔ یہ 2 آپشن ہو گئے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کسی بیٹے کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تو 19-20 اگر کرتا ہے تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تم کسی کو کم یا کسی کو زیادہ دے رہے ہو یہ کیوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ اب اگر اس کا کوئی ایسا ریزن ہے جو شرعی طور پر قابل قبول ہے تو ڈزن میٹر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے باپ کہ میں اس بیٹے کو اس لیے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دے رہا ہوں کہ یہ غریب ہے، ایسی صورت میں اگر وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کو زیادہ دیتا ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں اس لیے اس بیٹے کو زیادہ دیتا ہوں کہ میرے 4 بیٹے 5 ہیں 8 ہیں 6 ہیں 4 ہیں، وہ سارے کے سارے الگ ہو گئے، یہ ایک چھوٹا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے یا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اب شفا خانے کا کام یہ کرتا ہے، میری دوائیوں کا کام یہ کرتا ہے، میری خدمت یہ کرتا ہے،
मेरे लिए सुबह शाम भाग दौड़ का काम ये करता है। अगर इन वजूहात की बुनियाद पर किसी बेटे को वो ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, तो शरअन इसकी भी इजाजत है। इसी तरीके से एक बेटे को ज्यादा दे रहा है, बाकियों को कम दे रहा है, पूछा जाए भाई इसको क्यों ज्यादा दे रहे हो, वो कहता है ये इसलिए कि ये आलिम दीन है, आलिम दीन होने की वजह से मैं इसको ज्यादा देता हूं कि ये दीन के अंदर लगा हुआ है और अब दीनी खिदमत के अंदर चूंकि लगा हुआ है और ये दुनियादारी के काम और दुनियादारी की कमाइयां वगैरह ये ज्यादा नहीं कर सकता, इस बुनियाद पर अगर वो उसको ज्यादा देता है तो इसकी भी शरअन गुंजाइश है। लेकिन याद रखें ये 19-20 करना, कुछ को ज्यादा कुछ को कम करना, ये तो दुरुस्त है, मगर किसी वारिस को बिल्कुल या महरूम कर देना ये बिल्कुल गलत होगा। यानी किसी वारिस को वो बिल्कुल ही महरूम कर देता है, ये गलत होगा। इसी तरीके से किसी वारिस को कम किसी को ज्यादा इसलिए देता है कि वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी बेटे या बेटी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से वो ये काम करता है तो भी ये नाजायज है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत भी नहीं है और किसी को बिल्कुल या महरूम भी नहीं करता, ये दो बातें नहीं है, फिर अगर वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच करता है और उन असबाब और उन वजूहात की बुनियाद पर ऊंच नीच करता है जो असबाब और जो रीजंस मैंने बयान कर दिए, तो इसकी शरअन गुंजाइश है, इसमें शरअन कोई हरज नहीं है, वो इस तरह कर सकता है। मगर आखिर में ये बात फिर रिपीट कर दूं, ये सारी की सारी तफसील है जिंदगी के अंदर माल तकसीम करने के बारे में, जिसको हिबा कहते हैं, जिसको गिफ्ट कहते हैं, जिसको तोहफा कहते हैं, जिसको अतिया कहते हैं। और अगर जिंदगी के अंदर तकसीम नहीं किया, वालिद का इंतकाल हो गया, तो फिर याद रखे अब नहीं किसी को ऊंच नीच कर सकते। अब सूरह निसा में अल्लाह ने जो कुरान करीम के अंदर हिस्से मुतय्यन कर रखे, तमाम वरासा के जो हिस्से मुकर्रर कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं, आप जर्रा बराबर उससे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और वो सूरह निसा में वाज़ेह तौर पर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जो मुज़क्कर यानी जो लड़के हैं उनको डबल हिस्सा दिया जाएगा, जो लड़की है उसको इकहरा हिस्सा दिया जाएगा। लड़के को अगर 1 लाख रुपए तो फिर लड़की को 50,000 रुपए, और इसी तरह औलाद मौजूद है तो 8वां हिस्सा बीवी का होगा। अब जो शरीयत के कानून के मुताबिक जिसका जो हिस्सा बनता है वही दिया जाना जरूरी होगा, क्योंकि अब यह तकसीम तरका है और तकसीम तरका के अंदर किसी को ऊंच नीच करने का कोई इख्तियार नहीं है। उम्मीद है मसला वाज़ेह हो गया होगा।